2044 یعنی اگر عیسوی سن دیکھتے ہیں اتنا وقت 2023 تک 1951 سے لے کر 73 سال گزر چکے ہیں، لیکن جتنا بھی اہل حق کا کام منظم آپ کو نظر آتا ہے، میں دل کے ساتھ ایمان کے ساتھ گواہی پیش کر رہا ہوں، اس کی بنیادوں میں حضرت امیر ملت کی روح آج بھی موجود ہے۔ کار فرما ہے، اتنا وسیع اور اتنا جامع کام آپ نے اپنی زندگی میں فرمایا۔ دیکھیے برادران اسلام، اللہ تعالی جل شانہ و عز اسمہ نے حضرت امیر ملت رحمت اللہ علیہ پر خاص کرم فرمایا اور خاص آپ کا انتخاب نصرت دین اور خدمت دین کے لیے فرمایا، ورنہ آپ کی پیدائش کا سال 1841 ہے اور آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کا سال 1951 ہے، تو 1841 سے لے کر 1951 تک 110 سال کی آپ نے عمر شریف ظاہری پائی، 110 سال کی عمر شریف آپ نے پائی، اور آپ کے کام کی جامعیت کو سمجھنے کے لیے مجھے ایک دو نشان آپ کو بتانے پڑیں گے۔ ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، بر صغیر کی بڑی مشہور شخصیت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک خدمات اہل سنت کا اور اہل حق کی ترجمانی کا بڑا نام ہے، لیکن میں آپ کو حضرت امیر ملت کے ہمہ پہلو کام کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، تو بطور نشان یہ بات آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ بریلی شریف والے یہ 1857 میں پیدا ہوئے ہیں، 1857 میں پیدا ہوئے اور امیر ملت رحمت اللہ علیہ دنیا میں 1841 میں جلوہ گر ہوئے۔ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سے یعنی 41 سے 57 کتنے سال؟ 16 سال بریلی کے تاجدار اور عظیم عالم دین کی پیدائش سے 16 سال پہلے حضرت امیر ملت دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک جائزہ عرض کر رہا ہوں، یہ تو رب کا فیصلہ ہے، کب کوئی دنیا میں آتا ہے کب دنیا سے جاتا ہے، لیکن تھوڑا سا جائزہ آپ لیں گے کہ کون کون سی تحریکیں ہیں جن کے مقتدا اور پیشوا امیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ 1857 میں فاضل بریلوی پیدا ہوئے اور محدث علی پوری حضرت امیر ملت 1841 میں پیدا ہوئے اور 1861 میں جبکہ بہت سے علماء کرام پوری جماعت، اگر میں نام لوں، میں ایک نام آپ کے سامنے فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا ہے، ورنہ 50 نام گنوا سکتا ہوں میں آپ کو، کہ 1861 میں حضرت امیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ حفظ قرآن اور تمام
علوم مروجہ سے 1861 میں فارغ التحصیل ہو گئے. اس وقت اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 57 میں پیدا ہوئے تو 58 59 60 اور 61. فاضل بریلوی 4 سال کے تھے جس سال امیر ملت رحمۃ اللہ علیہ تمام مروجہ علوم حاصل کر کے محدث کبیر حضرت محدث کبیر احمد حسن کانپوری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے تمام علوم میں روایت حدیث میں روایت فقہ میں اور 16 علوم و فنون میں حضرت کو دستار بھی اور سند حدیث بھی عطا فرمایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان حضور امیر ملت، عظمت و شان حضور امیر ملت، امیر ملت کا فیضان، نعرہ حیدری. اس سے آپ کو یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ ہماری تحریک اہل سنت و جماعت کی تحقیق، تصنیف، تدریس، تبلیغ کوئی شعبہ ایسا نہیں کہ جس پر حضرت امیر ملت کی سرپرستی آپ کا ہاتھ نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ فاضل بریلوی کی جتنی کتابیں پنجاب میں شائع ہوئی ہیں حضرت محدث علی پوری کی تصدیق اور دستخطوں کے بغیر کوئی ایک رسالہ بھی آج پریس میں موجود نہیں ہے. ہر ایک پر آپ کی تصدیق موجود ہے. سبحان اللہ. حتیٰ کہ اس دور میں ایک بڑی بارکۃ الآراء کتاب چھپی ہے جس کا نام ہے انوار آفتاب صداقت. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. یہ کتاب 600 صفحے کی کتاب ہے جس کو قاضی فضل احمد لدھیانوی رحمت اللہ علیہ آپ نے تصنیف فرمایا. یہ بنیادی طور پر تحصیل شکر گڑھ ضلع گرداسپور اس سے تعلق رکھتے تھے. لدھیانہ میں پولیس انسپیکٹر تھے. تمام علوم دینیا سے ماہر عالم تھے اور انہوں نے 3 غیر مقلد علماء کے رد میں یہ کتاب انوار آفتاب صداقت لکھی ہے. اس کتاب پر مولانا شاہ عبد الرضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دستخط فرمائے، تصدیق کی، لیکن کس صورت میں ذرا 1 سیکنڈ میں 2 سیکنڈ میں یہ بات آپ کو پیش کر دوں گا کہ آپ کی آنکھیں خراب تھیں. بیماری کی وجہ سے قاضی فضل احمد جب بریلی شریف گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ کتاب میں نے لکھی ہے. 3 علماء عظیم آباد کے ان میں ایک بڑے مشہور اہل حدیث عالم تھے، ان کے رد میں میں نے یہ کتاب لکھی ہے اہل سنت کی وکالت. آپ نے فرمایا تم انسپیکٹر پولیس ہو. برٹش گورنمنٹ میں انسپیکٹر پولیس بڑا رتبہ تھا تو آپ کا کام ہے مذہب پر کتاب لکھنا. انہوں نے کہا جی میں نے پڑھا ہے بڑا بزرگ سے پڑھا ہے اور میں نے وقت نکال کے. انہوں نے فرمایا کہ میں دیکھو اگر تصدیق کے لیے آئے ہو تو میں تصدیق بغیر پڑھے کر نہیں سکتا اور ان دنوں پڑھ نہیں سکتا کیونکہ میری آنکھیں آشوب ہے آنکھ میں. تو آپ نے کہا جی کہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، پوری کتاب سن لیجئے، پھر اگر اچھی لگے تو تصدیق کر دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. 1 مہینے کی چھٹی لے کر قاضی صاحب لدھیانہ سے بریلی گئے یو پی. 1 مہینہ رہ کر وہ کتاب پوری پڑھ کے سنائی. حضرت نے 4 صفحات پر مشتمل تصدیق لکھی اور فرمایا قاضی فضل احمد تم رہتے ہو لدھیانے میں اور ہو پنجاب کے شکر گڑھ کے اور لدھیانے میں ڈیوٹی کر رہے ہو. میں یو پی سے تعلق رکھتا ہوں، میری تصدیق تو ہو گئی لیکن پنجاب میں اگر اس کتاب پر کوئی اعتبار کرے گا تو اس صورت میں جب حافظ سید جماعت علی شاہ کی تصدیق ہو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر.
کتاب اس وقت بھی مارکیٹ میں جو چاہے دیکھ سکتا ہے، خرید سکتا ہے، تازہ ایڈیشن اس کا ابھی چھپا ہے۔ میرے پاس آج سے 30 سال پہلے کی چھپی ہوئی کتاب بھی موجود ہے۔ اور وہ آدمی قاضی فضل احمد لدھیانوی رحمت اللہ علیہ، اسی سیالکوٹ کی مردم خیز یہ مٹی ہے، خطہ ہے جس سے پیدا ہوئے ہیں، اور نوکری اگرچہ انگریز گورنمنٹ میں انسپیکٹر کی کر رہے ہیں، لیکن پہلا کملی والے کی عظمت کا دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جس کے دل میں لگن ہوتی ہے وہ صرف یہ نہیں دیکھتا کہ میرا معاش کس سے وابستہ ہے، وہ یہ دیکھتا ہے جیسے بزرگوں نے فرمایا، ہاتھ کار ول دل یار ول۔ واہ واہ، سبحان سبحان۔ اور جو ہمارے دوست بھائی آج بھی پولیس میں نوکریاں کرتے ہیں، ان کے لیے یہ مینار نور ہے، یہ بندے کہ دل کی نوکری تو ہم اپنے آقا کی کر رہے ہیں، چاہے بہانہ کوئی بھی ہو دنیا کے لیے۔ سبحان اللہ۔ واہ واہ، سبحان۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کہاں یو پی آپ جانتے ہیں، اتر پردیش، یو پی کہاں، پنجاب کہاں، لیکن اس دور میں بڑا زمانہ گزر گیا، حضرت امیر ملت سند تھے، اور یہ سند ہم غریبوں کے لیے نہیں، شکر گڑھ کے رہنے والوں کے لیے نہیں، نارووال والے نہیں، سیالکوٹ نہیں، پشاور تک بھی نہیں، یو پی سی پی میں بھی آپ جتنے ماننے والے ہو، اتر پردیش میں بھی حضرت کے خلفاء موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک خطے کے امیر ہو کر امیر ملت نہ ہو سکتے آپ، ہاں، یاد رکھو۔ واہ 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 امیر واہ ملت کہتے تو آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ کیا بات۔ میں نے پچھلے عرس پر بھی عرض کیا تھا، امیر ملت کو ان کے مریدوں نے امیر ملت نہیں کہا، امیر ملت کو صرف امتیوں نے، صرف غلاموں نے نہیں، سیدوں نے سب سے پہلے امیر ملت مانا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور سے کہیں سبحان اللہ، مرشد کے نام پہ کہیں سبحان اللہ۔ دلیل سے یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ اور 1925 میں، واہ 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 1925 ہوگا تو حضرت کی کیا عمر ہوگی؟ واہ۔ 41 میں جو ہستی پیدا ہوئی ہے، 25 سال یہ ہو گئے، کتنی عمر ہوگی اس وقت؟ 75 سال، 79، یعنی 79 سال کی عمر شریف میں آپ کا کام یہ تھا کہ پورے بر صغیر میں نیپال کے بارڈروں سے لے کر افغانستان کے والی نادر شاہ تک سب نے آپ کو امیر ملت تسلیم کیا۔ اس قسم کا خطاب نہیں ہے جیسے لوگ آج کل لکھ لیتے خطاب۔ اور علی پور شریف کے مریدوں نے آپ کو امیر ملت نہیں کہا، کچھوچا کے سیدوں نے آپ کو امیر ملت کہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واہ 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 واہ۔ تسلیم کی ہے۔ امیر ملت رحمت اللہ علیہ نے صرف علی پور شریف میں لنگر نہیں لگایا، بلکہ بنارس کانفرنس، آل انڈیا بنارس کانفرنس میں 3 دن تک سید کا لنگر پورا ہندوستان کھاتا رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کے کام بڑے ہیں، امیر ایسے ہوتے ہیں۔ ہاں، آپ کا خود خطبہ اٹھا کے دیکھو، آپ فرماتے ہیں واہ مجھے جو امیر کہتے ہیں تو میں تو خادم ہوں، اللہ، میں خادم ہوں۔ اور فرمایا مخاطب کر کے محدث کو چوچھوی کو، فرمایا جی آپ مخدوم ہیں، فرمایا میرے آقا کا فرمان ہے، اور سردار اور امیر وہی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ قوم کی خدمت کرنے والا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔
ہمارے پاس عنوانات ہیں بے شمار، قائد، رہبر، لیکن اسی دھرتی سے علامہ اقبال ہوئے ہیں سیالکوٹ سے، وہ کہتے ہیں ہر بندہ قائد نہیں ہوتا، ہر بندہ امیر نہیں ہوتا، کیوں؟ نگاہ بلند، سخن دل نواز، پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ عہدے کی طلب نہیں، اوہ، دنیا ان کو علم والے، واہ، فقر والے، فخر والے، سادات، سبحان اللہ، مشائخ، واہ واہ، یہ فخر سمجھتے ہیں کہ حضرت ہمارے قائد۔ سبحان اللہ، واہ واہ، اس کو ثابت کیا، ہر مرحلے میں، ہر تحریک میں ثابت کیا، ثابت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اتنی عمر میں برکت، علم میں برکت، خاندان میں برکت، یہ سب برکتیں جمع فرمائیں تو انہوں نے اس کو تعمیر ذات پر نہیں، تعمیر قوم و ملت پر لگا دیا۔ واہ واہ، واہ واہ، واہ واہ، واہ، سبحان اللہ، نوٹ کرو یہ بات۔ واہ واہ، ہاں، ہر جگہ عرب ہو واہ واہ، کہ عجم ہو، جہاں بھی آپ گئے تو رئیس ہے، میں نے لفظ بولا ابو العرب کا، میں نے پڑھا، آپ کو عربیوں نے اپنے عصر میں عرب کا باپ مانا، کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ عرب میں جاتے تھے حرمین طیبین کی حاضری کے لیے، تو عربی بھی انتظار کرنے کے سید آئے گا تو ہمارے خیمہ میں چولہے جلیں گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ادریرہ کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ حضرت امیر ملت۔ آج بھی بہت سے قافلے جاتے ہیں حرمین طیبین کو تیل نکلنے کے بعد، ہاں بہت لوگ جاتے ہیں، ہاں بڑے بڑے طائفے جاتے ہیں، مگر کچھ لینے جاتے ہیں۔ امیر ملت وہ تھا جب بھی گیا رسول اللہ کے جوار میں رہنے والے عاشقوں کی خدمت کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، جو لوگ بھی کہہ سکتے ہو محبت سے کہہ لو سبحان۔ میں اندازے سے بات نہیں کر رہا، میرے پاس اس وقت بھی سیرت امیر ملت کا وہ ایڈیشن جو حضرت کے والد گرامی اور سجادہ نشین اور جانشین حضرت قبلہ عالم پیر سید اختر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی ترتیب والا ایڈیشن اس وقت بھی میرے پاس ہے، اسی لیے درست تاریخیں میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اور محققین نے ریسرچ میتھڈ جدید جو اس کے قواعد ہیں اس کے مطابق جانچ پرکھ کر کے یہ باتیں نقل کی، باقاعدہ تصدیق کے ساتھ۔ اور غور کرو اس بات پر، جن کو سمجھنا نہ آئے کہ قائد کیسے ہوتے ہیں، آج کل کے قائد بھی پارٹیاں بنا کے قائد خود ہی بن گئے، انہوں نے پوچھا کس نے بنایا، کہا کس نے بنانا، ہم خود بن گئے۔ میں نے کہا امیر ملت خود امیر ملت نہیں، امیر ملت تو انگریزوں نے امیر ملت کا خطاب نہیں دیا۔ آج بڑے بڑے نوابزادے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ اعزاز گورنمنٹ نے دیا، اوے امیر ملت کا اعزاز گورنمنٹ نے دور ضرور دیا، پر برطانیہ کی یا برٹش حکومت نہیں، محمد مصطفیٰ کے تخت سے ان کو امیر ملت کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لاجپال چشتی صاحب، لاجپال چشتی صاحب، ہوں تھوڑے ہاتھ شاہ جماعت دے نام تے اونچے نہیں ہوندے، میں کمال ہو گیا۔ لاجپال چشتی صاحب، لاجپال چشتی صاحب، لاجپال چشتی صاحب، بانی پاکستان پیر سید جماعت علی شاہ صاحب،
میں بصد ادب درد دل سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس جگہ پہ میں بات کر رہا ہوں اور جس ہستی کے روضہ پاک کے سائے میں بات کر رہا ہوں، آج دنیا کو گس بھر کی زبانیں لگ گئی ہیں۔ میں ان سے بڑے ہوش میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس کی تصدیق کے بغیر فاضل بریلوی کی تحقیق نکلتی نہیں تھی، مت بھولو کہ فاضل بریلوی کے کندھے پر امیر ملت کا ہاتھ ہے۔ واہ 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 واہ۔ سبحان اللہ، تم لوگ سلامت رہے سیدی، سبحان اللہ۔ الٹے بانس بریلی کو الٹے بانس بریلی کو جنہوں نے پنڈ کرا انہوں نے نہیں بیٹھنا تھا، ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہمیں کہہ رہے ہو جا کر پوچھو فاضل بریلوی سے، جا کے پوچھو سید نعیم الدین مراد آبادی سے۔ سبحان اللہ۔ صدر الافاضل وہی ہے نا؟ بے شک بے شک۔ تو پوچھو نا، صدر الافاضل سید کا، مراد آباد کا، علماء کا سردار، ہمارا سردار، قرآن کا شارع، کنز الایمان کا محشی، سلامت رہے سیدی، جوڑ کر پوچھوں گا صدر الافاضل ہمارے باپ ہوا، باپ سے بھی بلند مقام رکھتے ہو، ان کے استاد کے برابر ہو، لیکن اتنا تو بتائیے آپ سیکریٹری کس کے تھے؟ 1925 کی مراد آباد کانفرنس میں، آل انڈیا بنارس کانفرنس سے بھی پہلے، آل انڈیا بنارس تو 1946 میں ہوئی ہے، میں 1925 کی بات کر رہا ہوں۔ 1925 میں جو صدر الافاضل ہے وہ امیر ملت کا سیکریٹری ہے، امیر ملت اس وقت بھی امیر ملت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ علی پور سیدہ شریف، آستانہ علی پور سیدہ شریف، حضور امیر ملت سرکار، حضور امیر ملت سرکار، حضور امیر ملت سرکار، بانی پاکستان پیر سید جماعت علی شاہ صاحب سرکار۔ دیکھو صدر الافاضل ہیں، بدر الاماثل ہیں، ہاں مفسر قرآن ہیں، محدثین کے وہ استاد ہیں، محمد حسین نعیمی جیسی ہستی، مفتی محمد کرم شاہ جیسی ہستی، یہ سب صدر الافاضل کے شاگرد ہیں، وہ صدر الافاضل امیر ملت کے سیکریٹری ہیں۔ تاریخ ہے، میں پیش کر رہا ہوں، اور یہ بھی کہتا ہوں یہ صرف ہمارے بیان سے نہیں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، وہ شہروں میں رہنے والے، وہ میل لائن پہ رہنے والے، ہاں کابل سے لے کر دلی تک اور دلی سے راجکماری تک جو ریلوے ٹریک جا رہا ہے وہ شہر وہاں ہے۔ علی پور شریف تو ایک کونے میں ہے، علی پور شریف کس سینٹرل پوائنٹ پر تھا؟ معلوم ہوا کہ اللہ کے شیر کے لیے کسی جگہ کا سینٹرل پوائنٹ ہونا ضروری نہیں، صدر ہر جا نشین صدر آزاد، اوے اللہ کے بندے یہاں پہ قدم جما دے وہی تک جینے 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 شاہ جماعت جینے 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 اور جوانوں تسی نے بولو سادہ بابا بول رہے ہیں جینے 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 نعرہ حیدری۔ اور میں کوئی بات نہیں، میں آپ کا خادم ہوں، اہل سنت کا سلامت رہے۔ سید ہوں، اور
ہر سنی مسلمان کا خادم ہوں. اسی معنی میں عرض کر رہا ہوں. سلامت رہے. اس معنی میں ہمیں امیر ملت سبق دے گا کہ بیٹو سید کہلاؤ گے تب جب قوم کے خادم ہو گے، کیونکہ میرے آقا کا فرمان ہے سید القوم خادم ہوں. اور جو خدمت کرتا ہے میرے غوث پاک فرماتے ہیں وہی مخدوم بنایا جاتا ہے. رسول غیب شریف اٹھا کے دیکھو میرے غوث پاک کا یہ خطبہ ہے کہ جس کا اخلاص کے ساتھ خدمت قبول ہو گئی میرا اللہ اسے دنیا میں بھی مخدوم بناتا ہے، حشر کے دن بھی وہ مخدوم. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. عظمت و شان حضور امیر ملت، عظمت و مقام حضور امیر ملت، سنیوں کا بادشاہ، سنیوں کا بادشاہ، سنیوں کا بادشاہ. تیرا تصور میرا تصور، تیرا تصور میرا تصور. نعرہ حیدری. بہت افسوس سے یہ وضاحت کرنی پڑ رہی ہے کہ لوگوں میں حیا کم ہو گئی. حضور کا فرمان ہے لولا الحیاء لشاء من شاء. جو حیا نہیں ہے تو جو مرضی ہے کہتے پھرو. یہ حیا باش بہر سے خواہی کن. واہ 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 واہ. ایسے ایسے بے حیا لوگوں سے واسطہ پڑا ہوئے ہوئے ہوئے. کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ. کہتے جی ہمارا حیا کرو. ہائے. میں نے کہا اچھا کرتے ہیں. کس بات سے؟ غلام بزرگ کے جو مسجد کے امام تھے ہم ان کے پوتے ہیں. ہائے ہائے. ہائے 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 واہ واہ. ہوئے ہوئے ہوئے. جو مسجد شریف کے امام تھے ہم ان کے پوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو چونکہ وہ بزرگ تھے ہم ان کے امام صاحب جو مسجد ہیں ان کے پوتے ہیں تو ہمارا بھی ادب کرو. میں نے کہا بالکل آپ کو حق ہے. امیر ملت ہمیں بتا دیں کہ محبوبوں کے شہر میں گلیوں میں پھرنے والے جو جانور ہیں ہم تو ان کا بھی احترام کرتے ہیں. سبحان اللہ. آپ کا حق ہے کہو، لیکن یہ حق اس کا ہے جو پہلے جس کے حق واجب ہے اس پر وہ ادا کرے. ورنہ اسے اپنے ڈیمانڈ کا پتہ ہو لیکن اس کے جو فرائض ہیں اس کا پتہ ہی نہ ہو. میں نے کہا جناب آپ کس بزرگ کی بات کر رہے ہیں؟ کہا جی ہم بات کر رہے ہیں حضرت میاں امیر الدین صاحب. میں نے کہا ہمارے سر کا تاج ہیں وہ، نقشبندی صوفی ہیں وہ. واہ 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 واہ. لیکن ذرا سا سنبھل کر دوستو، میاں صاحب کے پیر کون ہیں؟ خاص سید امام علی شاہ صاحب. واہ 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 واہ. کون؟ رتڑ چھتڑ والے، مکان شریف والے. یہ راوی کے دوسرے کنارے پر ان کا گاؤں ہے، مکان شریف کہتے ہیں ہم محبت سے. پرانا نام ہے رتڑ چھتڑ. وہاں بلند روزہ ہے، نارووال سے کھڑے ہو کر کی دیکھو تو کلش نظر آتا ہے روزے کا. یہاں انڈیا میں نظر آ رہا ہے. واہ 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 واہ. اس سید کے روزے کا 80 فٹ اونچا کلش ہے. یہاں سے نظر آئے گا نارووال سے کھڑے ہو کر. یہ اس بارڈر کے علاقے میں کھڑے ہو کر. نروال سے خیر نروال مراد نہیں لے رہا میں، آگے آ کر ضلع گرداسپور اور راوی کا دوسرا کنارہ ہے. میں نے خود دیکھا یہاں ٹیبے پر کھڑے ہو کر کلش دیکھا ہے. میں تب بھی عرض کر رہا ہوں. واہ واہ واہ. حضرت میاں امیر الدین صاحب کے پیر ہیں سید امام علی شاہ صاحب. اور سید امام علی شاہ صاحب کے پیر کون ہیں؟ حضرت سید شاہ حسین حورے والی سرکار مکان شریف. اور امیر ملت کے والد گرامی کا نام ہے سید کریم شاہ صاحب. اور سید کریم شاہ صاحب کا نانا کون ہے؟ اعلیٰ حضرت مکان شریفی سید حسین بادشاہ پورا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. آستان عالیہ علی پور سیدہ شریف، آستان عالیہ مکان شریف.
بات کسی طریقے سے کروں. حضرت میاں امیر الدین صاحب ہمارا سر کا تاج ہے، لیکن آسمان سے نہیں آئے اترے سیدھے، ان کا بھی کوئی پیر ہے. ہے کوئی استاد ہے، کون ہے بتاؤ؟ اللہ حاجی سید امام علی شاہ صاحب. میں نے کہا سید امام علی شاہ مرید کس کے ہیں اور خلیفے کس کے ہیں؟ سید کریم شاہ صاحب کے نانا کے، سگے نانا کے. تو مکان شریفی اعلیٰ حضرت سید حسین بھورے والے کی صاحبزادی صاحبہ، وہ بھی علی پور سیدہ کے شیرازی سیدوں کی بہو ہیں. کیا بات ہے، سبحان، ایسا حسین شجرا، کیا بات، واہ واہ، تحقیق سے یہ بات عرض کر رہا ہوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. آپ کے والد گرامی کی والدہ اور امیر ملت رحمت اللہ علیہ کی دادی جان، یہ بھی نہیں کہ امیر ملت اس خاندان میں پڑ گئے تو حضرت بابا جی فقیر محمد رحمت اللہ علیہ سید الاولیاء امام الاولیاء ان کی خلافت سے سرفراز ہوئے. صرف یہ نہیں، مریدو یاد کرو آپ کے والد گرامی نقش بندی قادری طریقت میں اپنے نانا جان سید حسین شاہ بادشاہ کے خلیفہ صاحب مجاز ہیں، اور امیر ملت پہلے گلے سر سبز نہیں ہے شیرازی سیدوں میں. ان کے باپ دادا با اجازت خلفاء اور با کرامت ولی اللہ ہوئے ہیں. کمال، پہلے بھی ہوتے واہ واہ واہ، تو ہمارے لیے وہ فخر تھے، لیکن یہ اللہ کا اور کرم ہے. ان کے والد با اجازت اور ایسے با اجازت با کرامت. آپ کی خادمہ جن کا نام ہے گوہر بی بی، سبحان اللہ، سیدوں کا بچہ اٹھایا ہوا ہے. سبحان اللہ. کسی خادمہ نے کہہ دیا گوہر جان یہ تیرا بیٹا ہے، تو رو پڑی. کہا نہیں، ابھی تو سیدہ نے بچے کھٹا رہی ہیں، میری تو گود خالی. امیر ملت کے والد گرامی نے فرمایا گوہر گر لے، آج کے بعد جتنی فطری طور پر عمر رکھی ہے رب نے بچے کے ہونے کی، اس عمر میں اللہ تیرے اپنا بچہ تمہیں گود میں کھلانے. آستانہ یعنی پور سیدہ شریف، آستانہ یعنی پور سیدہ شریف، یہ میرے ملت کے والد کی بات کر رہا ہے. علامت سیدی کمال کتاب، اللہ. اور ہادی بدعاتنا ردت الینا، ہماری سوغات ہمیں ہی لٹائی جا رہی، عقیدے بتائے جا رہے ہیں. ادب کرو ہمارا. میں نے کہا کرنا تو تیار ہے، اوے ادب کرانے والے بڑوں تو صحیح. کیوں کہ ہم ادب والوں کی اولاد ہیں، ہم بے ادب نہیں ہو سکتے. لیکن تم میں کوئی بات نظر تو آئے، پہلے اپنا شجرہ دیکھو. واہ 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 واہ، اپنا شجرہ واہ، کیا بات ہے، واہ سبحان واہ. اللہ. علی پور شریف سیدہ میں جب سید منور شاہ صاحب، یہ بزرگ حضرت سید کریم شاہ صاحب کے والد کی بات کر رہا ہوں، سبحان اللہ. دولہ بان کے مکان شریف والوں سیدوں کے پاس گئے. اس اللہ کے ولی کی بیٹی اس کی عزت ہے نا، تو انہوں نے شریعت کے مطابق حکم کے ان کو شیرازی سیدوں کے گھر بھیج دیا اور بہو بنا کے بھیجا. تو کیا سمجھ آئی آپ کو؟ ان کو جو بیٹا اس بیٹی کو رب نے دیا جس کی نظر سے سید امام علی شاہ جیسا حضرت مفتی اللہ مظہر اللہ دہلوی بھی اس سید امام علی شاہ کے خادموں میں ہیں. ڈاکٹر مسعود صاحب 1000 کتاب کا مصنف ہے، اس کا باپ اللہ اکبر. اپنے سر کے بالوں سے مکان شریف آستانے پر جھاڑو دیتے تھے. اس سید امام علی شاہ کی بات کر رہا ہوں میں. پڑھی نہ پا نہ پڑی، پکار نہ پڑی.
دیکھ بات جب ہم کر رہے ہیں تو ادب سے ہوتی ہے، احترام سے ہوتی ہے۔ کیوں کہ حیا ہوگی، سیرت میں حیا والوں کا رنگ نظر آئے گا۔ واہ 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 اللہ آپ کہتے اکبر ہو ہم صحابہ کا طریقہ رکھتے ہیں، کملے ہو حضرت عثمان غنی جیسے صحابی کون ہوگا؟ تو کیا عزت ہے ان کی؟ فرمایا اس سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر یہ میرا یار ہے عثمان، واہ اس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو کوئی ادا اپنے اندر پیدا کر، تیرے نعرے لگانے سے اور میرا ایک ماٹو بطور استعمال کرنے سے تو سمجھتا ہے کہ صحابہ کی خدمت کر رہا ہے۔ صحابہ کی خدمت کی ہے امیر ملت واہ 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 رحمت اللہ تعالی علیہ نے۔ بے شک میرپور میں تھے، ایک ملنگ آیا، صحابہ کرام کے خلاف آواز کھولی، فرمایا میں مریدوں کا انتظار نہیں کروں گا، یہ میری چھڑی ہے۔ ایک دفعہ تیری زبان پر ان کے خلاف لفظ آیا تو جواد علی مریدوں کا انتظار نہیں کرے گا۔ کیوں کہ میں ہوں ابن حیدر، پیرا دیتا ہوں صحابہ کی عزت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان صحابہ کرام، سارے یار نبی دی عاشق، نہیں کوئی چارہ ورگا، نہ ایسو دھرتی پیدا کیتا، انہا جان اشارہ ورگا، اور نہ کوئی ہویا، نہ کوئی ہونا، میرے نبی دے یارہ ورگا، اعظم شان صدیق کی پوچھنا ہے، یہ کو یار آزارہ۔ حضرت امیر ملت نے واہ 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 انتظار نہیں کیا کہ وہ جتھا آئے گا۔ کیوں؟ امیر ملت جو ہوتا ہے وہ دہشت گردوں کا امام نہیں ہوتا۔ اس کو تسلی دلائی کہ میرا فیصلہ ابن حیدر کا ہوگا۔ جب حیدر نے خلافت کو سنبھالا ہے تو خلفاء کی عزت کا پہرا دینا یہ بھی امیر ملت کے مشن میں ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور ایک بدبخت نے لائل پور میں نور الدین حکیم نام تھا، اس بات پر اڑ گیا، دروازے پر میں اللہ کے حبیب کا نام نہیں لکھنے دوں گا۔ حیات مطہرہ حضرت امیر ملت کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت لائل پور تشریف لے گئے، فرمایا اس کا نام کیا ہے؟ کہا نور الدین۔ کا نام کیا؟ جب نہیں لکھنے دیا تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے چونکہ وہ وقت تھا نا کہ اس وقت ابھی سارے قومیں تو یہیں تھی، ابھی پاکستان بنا نہیں تھا، تو کہا جی یہاں کوئی کل کو کہے گا گوبند سنگھ کا نام لکھو، یعنی سکھوں کا جو گرو ہے۔ آپ نے فرمایا مسجد خدا کا گھر ہے، اللہ کے نام کے ساتھ اس کے حبیب کے نام لکھنے کو یہ گرو کی نام سے نام کہتا ہے۔ آپ کی تقریر کا جملہ سنو مریدو عشقو، یہ ہے امیر ملت کا ایمان۔ فرمایا حبیبی اس خبیث کو نور دین کہتے ہو، یہ تو کوئی سور آستان آری علی پر سیدہ شریف، جیوے 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 گنج پال چشتی صاحب، جو امیر الملہ ہوگا واہ اس واہ میں ملت کے لیے غیرت ہوگی، اس کی عزت کا پاس ہوگا، واہ اور امیر ملت کا یہ فیضان واہ واہ پاکستان میں نہیں واہ 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 پوری دنیا میں امیر ملت کے مشن کے بورڈ لگے ہوئے ہیں، اور اس مشن کو لے کر پوری دنیا میں ان کے فرزند، ان کا خون، ان کے جانشین پیر سید منور حسین شاہ جماعتی جا رہے ہیں، اور ہم نے لاکھوں کی تعداد میں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے حضرت کی قیادت میں ناموس رسالت کا پہرا دیتے ہوئے لاکھوں کی تعداد میں وزیر اعظم ہاؤس برطانیہ کے سامنے ناموس رسالت کے تحفظ کا مظاہرہ کیا۔ چشم فلک نے دیکھا کہ
100 سال پہلے جو رنگ امیر ملت نے دکھایا، آج ان کا جانشین بھی پوری دنیا کے میڈیا کے سامنے ناموس رسالت کے لیے وہی رنگ لے کر آئے۔ جیوے 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 جیوے، تیرا تصور میرا تصور، تیرا تصور میرا تصور، تیرا تصور میرا تصور۔ اگر آپ اپنی آنکھ میں ایک خاص عدسہ لگا لیتے ہیں، ٹیڑھی کر لیتے ہیں آنکھ اپنی، ٹھیک ہے، جان بوجھ کر ٹیڑھا دیکھتے ہو، تو مجھے بتاؤ، یہاں لوگوں نے دھمکیاں دی کہ ہم ہالینڈ کو یوں کر دیں گے، یوں کر دیں گے۔ کیسے کرو گے بھائی؟ تو کوئی لائے عمل نہیں، کر دیں گے کر دیں گے۔ تو کیا کس نے؟ 1,00,000 افراد کے دستخطوں سے پٹیشن داخل کی ہالینڈ کی اسمبلی میں۔ جب اس کی رپورٹ آئی تو ہالینڈ اسمبلی کے ممبران خود کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ وہ خبیث جس نے کارٹون بنائے ہیں، ہم اس کو ہالینڈ اسمبلی میں کبھی اس کی نمائش کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ یہ پارلیمنٹ ہے، کوئی فوٹو کی گیلری نہیں ہے۔ میں امیر ملت کے روزہ کی کے سائے میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، باتیں کرنا اور بات۔ حضرت نے 1,00,000 دستخطوں سے، اس 1,18,000 دستخطوں کے ساتھ پٹیشن داخل کی، اور اس پٹیشن کے جواب میں ہالینڈ گورنمنٹ کو معافی مانگنی پڑی۔ انہوں نے خود اس بندے کو پابند کیا کہ تو ممبر ہے، پارلیمنٹ قانون کے لیے گیلری نہیں جہاں تو لا کے فوٹو لگائے گا۔ ایک دفعہ پیار سے کہہ دو نا سبحان سبحان۔ آپ کو ہو سکتا ہے سمجھ بھی نہ آئی ہو، کیونکہ یہ تو ایک عالمی لیول کا کام ہے، آپ کو سمجھ میں آیا نہیں۔ یہاں تو جناب ایسے لوگ میڈیا پر بیٹھے، یہ کیا کہہ دیا؟ میں نے کہا وہی بات آئی نا کہ جنہاں دے پنڈ گرا انہاں دی نہیں بہن تھا۔ آپ ایک پوسٹ لگا کے ہیرو بن رہے ہو، اور جو کام کر رہے ہیں اور کسی پر احسان بھی نہیں کر رہے، کیوں؟ وہ تو اپنی نسبتوں کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اور میرے ملت کا پتر ہوئے گا تو یہی کرے گا۔ لبتے نہیں۔ تو یہ بات کسی سے خراج تحسین لینا بھی مقصد نہیں۔ امیر ملت جانتے تھے کہ میرے لیے خراج تحسین میں تقریریں ہوں گی، ہاں، لیکن یہ جانتے تھے کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، میرے مالکا میں تیرا بندہ ہوں، تیرا گھر بھی تعمیر کیا، ہجرتیں کر لیں، بیٹے وقف کر دیے، سب کچھ ہو گیا، ایک دعا میری یہ قبول کر لے کہ میرے بارے میں لوگوں کی زبانیں سیدھی ہوں اور سچی ہوں، جھوٹ نہ کرے میرے بارے میں۔ قرآن وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، قیامت کے دن تک لسان صدق دینا میرے بارے میں قوموں کو جو بعد میں آئے۔ حضرت امیر ملت کے لیے اس کارناموں کا تذکرہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اولاد ابراہیم کے لیے لسان صدق سے سلامت رہے۔ سبحان سبحان۔ سمجھ آئی آپ کو؟ ہمارا ادب کرو جی، ہم فلاں بزرگ کے خادم کے پوتے ہیں، کہ بالکل ادب کریں گے۔ آپ اپنا شجرہ نکالو، کہا نکال لیا۔ میں نے کہا میاں صاحب کے پیر کون ہیں؟ کہا سید امام علی شاہ صاحب۔ تو میں نے کہا سید امام علی شاہ صاحب کس کے مرید اور خلیفہ ہیں؟ کہا سید شاہ حسین بھورے والے کے، اسی شہر میں رہتے تھے وہ بھی۔ یہ سب ہمارے سلسلے میں خاص اس کو نشاندہی کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کہ میرے پیروں کا شجرہ ہے یہ، میرے پیروں کا شجرہ ہے یہ، میرے باپ کے پیروں کا شجرہ ہے، حضرت عبدالعزیز کے پیروں کا شجرہ ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس دادی جان کا پوتا ہے وہ دادی جان ہمارے مرشد کے لخت جگر ہے۔ تو مرشد کی لخت جگر کے پوتے کا جو احترام کرتے ہیں وہ محمد رسول اللہ کی لخت جگر کا کیا ہوا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ
وہ سیدہ شریف آسان آلیا بکی شریف جیوے آسان آلیا مکان شریف آسان آلیا مکان شریف آسان آلیا مکان شریف ایک باری دو میں ہاتھ اونچا کر کے زندہ باد بولو آسان آلیا مکان شریف آسان آلیا مکان شریف آسان آلیا مکان شریف آسان آلیا مکان شریف آسان آلیا سرحد شریف. اور دوستو آپ جہاں بیٹھے ہو نا اسی قبرستان میں حضرت شاہ حسین رحمت اللہ علیہ کی لخت جگر کی قبر ہے نا. اللہ جدہ کی قبر بھی اسی شہر میں ہے نا. سمجھ آ رہی ہے رشتہ کیا ہے؟ جہاں آپ بیٹھے ہو نا یہاں سے مکان شریف زور سے کہتے ہو تو بابا جان کی قبر تک آواز جاتی ہے. اتنے قریب ہے وہ یہاں ہی بیٹھ کر یہ نعرہ لگانا چاہیے. حضرت شاہ حسین رحمت اللہ علیہ آپ کی قبر انور جہاں ہے نا یہ مقام اس سے سب سے قریب ہے یہاں بیٹھے ہوئے. اور دوستو وہ ہستی ہے کہ جن کے دو شیخ سندھ میں ہیں. حضرت شاہ حسین کے پیر کوٹ قاضی احمد میں ان کے پیر لواری شریف میں سلطان الاولیاء خواجہ محمد زمان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لواری شریف والی سرکار. تم بھی تو کوئی اپنا بتاؤ نا. بتاتا وہی ہے جس کا کوئی ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہم کہتے ہیں ایسا نہیں کرتے ایسا نہیں کرتے بچو یہ بات غلط ہے. واہ 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 حیا واہ والے بن ادا والے بن واہ 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 صداقت والے بن اللہ وفا شعار واہ جن کے حیا کا حکم ہے ان کے حیا کا سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان کھانا دی اور ہے. اب یہ دیکھو جو حوالے تم دے رہے ہو وہ یہی تو میں نے کہا آج ہی بدعاتنا ردت ہے کہ ہماری سماعت ہمارے ہی گھر کو ہمیں لقمے دے رہے ہو. وہ کملیا میں یہ نہیں کہتا ہمیں چیک کرو قرآن و سنت کی روشنی میں چیک کر لو. کیوں کہ ہمارے پاس دو سورس ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اور وہ دونوں کے دونوں ہم نے خود نہیں بنائے. دونوں اللہ کے حبیب دے کر گئے. فرمائے قرآن سمجھنا میری اہل بیت سے میرے اہل بیت سمجھنا میرے قرآن. اب بھی اگر سبحان اللہ کہنے میں آپ عاجزی کریں تو میں کچھ نہیں کہتا. ہم طریقے پر کھڑے سیاہ ستہ سے دکھانا ذمہ داری ہے. حدیث صحیح نہ ہو تو میں ذمہ دار مرفوع نہ ہو تو میں ذمہ دار متصل نہ ہو تو میں ذمہ دار. اسی بات کا ان کو غصہ لگتا ہے کہ ذمہ دار سید ان کو نظر آنے نہیں چاہیے. تو میں نے کہا اچھا نہ نظر آئے تو پھر انہیں انچے تسی کانے راجے بن باؤ. تو جب تک اولاد علی موجود ہے قرآن کے ساتھ ہے. حضور نے فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے. اور آل علی کی پہچان کوئی صرف گھوڑوں کتوں میں نہیں کہ فلاں سید کا اتنا استقبال ہے. آج بھی امیر ملت کی اولاد کی پہچان یہ بھی حافظ وہ بھی حافظ پوتے بھی حافظ نواسے بھی حافظ. نعرہ حیدری تمام مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے علی علی ہے علی علی ہے. وفاؤں کی یہاں سے رسم چلی ہے یہ بارگاہ جماعت علی ہے. سو رہا ہے اور یہ سید ہے اور سیدوں کے پاس بیٹھا ہے اس لیے بات کرتا ہے. میں نے کہا شیطان کے وسوسے میں کوئی نہ آئے. ہاں سید ہیں تو کچھ لاج رکھتے ہوئے سچ بولیں گے. لاہور چلے جاؤ اگر سینکڑوں نوجوان کہیں کہ ہم نے حافظ رحمت علی جماعتی سے قرآن پڑھا ہے سینکڑوں کہیں کہ ہم نے اکبری منڈی میں حافظ خواجہ دین سے پڑھا ہے جماعتی سے. اگر گجرانوالہ جاؤ تو مدرسے آئے جماعتی. ڈسکے جاؤ تو مدرسے آئے جماعتی. افریقہ جاؤ تو مدرسے آئے جماعتی. اگر انگلینڈ جاؤ تو مدرسے آئے جماعتی. میں نے پوچھتے
ہو نا کہ یہ سب قرآن دے روشن مینارے جماعتی نے تو غیر جماعتی تو کتوں جائے امیر ملت کا فیضان امیر ملت کا فیضان انہوں نے چاہیے پاکستان چھڑ دے یہ تھی امیر ملت نے بنایا امیر ملت کا فیضان کیوں خطبات امیر ملت اٹھا کے دیکھو آپ نے بار بار اپنے خطبوں میں فرمایا کہ اے اولاد علی آپ کا فخر دنیا نہیں ہے آپ کے لیے مقام شکر یہ ہے کہ تم قرآن کے ساتھ اور میں 3 4 5 نسلوں سے تو میں واقف ہوں یہ سب خود حافظ قرآن بھی ہیں عالم قرآن بھی ہیں اور قرآن کے خادم بھی ہیں سبحان اللہ بچوں میں بھی ہیں سبحان سبحان حضرت کے ان کے والد گرامی کے نواسے ان کی دستار بندی پر میں خود حاضر ہوں ہاں تو میں نے کہا جی حافظ جی سید صاحب کیا حکم ہے کہ بس میری دستار ہونی میں بھی حافظ ہوں تو صرف آ کر کھڑے ہو جائے موجود ہو اس میں میں کہتا ہوں خدا کا شکر ہے کہ دیکھو یہ سعادت بزور بازو نے ایک بندہ کہتا ہے میں بڑا تکڑا ہوں پہلوان ہوں میرا بچہ حافظ اس لیے حافظ ہو گیا کہ میں پہلوان ہوں نہیں پہلوانوں کے بچے بھی حافظ نہیں ہو سکتے ہیں یہ سیکھ سکتے ہیں کہ چلو پٹھی کی میں ماری دیے ڈنڈ بیٹھ کر کے کٹ دیا لیکن آل علی کے لیے اعزاز ہی ہے ان کو قرآن آتا ہو ان کی زندگی قرآن بھائی تلاوت قرآن سے ان کی زبانیں معطر ہوں اور جہاں جائیں ان کا فیضان فیضان قرآنی ہو فیضان قرآن حضرت کے ساتھ جنگ تک گئے ہم لوگ او دور دراز شکوک میں بھی گئے نشان ہے ان کا ان کے بچے بھی قرآن پڑھتے کیوں یہی امیر ملت کا فیض ہے کہہ دو سبحان بیلیو دوستو یہ ایسا نہیں ہوتا ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے مشکل سے ہوتا ہے چمن میں امیر ملت پہ یہ دیداور ہے یہ دیداور ہے اس نے مرض باطنی پہچان لی امت کی کہ ان کا رشتہ جوڑو قرآن سے کیوں کہ قرآن زندہ ہے جس کا رشتہ جڑ گیا قرآن سے وہ مردہ دل کبھی نہیں ہوگا وہ بھی زندہ دل یہ حیات ہے حیات قرآن کے ساتھ مومن کی حیات سبحان یہ درس ہے آپ کا اور دیکھو حافظ تھوڑے لیکن سارے حافظ خالدین تھوڑے ہی ہیں کیا بات سارے حافظ رحمت علی تھوڑے ہی ہیں حافظ بہت ہیں سبحان اللہ جماعتی آئے یہ جی قاری منیر صاحب ہیں یہ جماعتی ہے یہ فلاں صاحب ہیں یہ جماعتی ہے تو جماعتی نے تو لڑا اگر سلام بھی پڑھنا شروع کی دیا تو اور ہی رنگ میں پڑھ رہا ہے تمہیں کہ یار اتنے دیر سے لوگ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو کیوں دوسری انٹرو میں کہتے ہیں میں جماعتی کیوں ہوا تو جماعتی ہو آپ جماعتی ہو نا اس لیے پیار سے کہو نا سبحان اللہ سبحان سبحان تقریر آپ سے سامنے کر رہا ہوں لیکن میں یہی کہنا چاہتا ہوں آپ کے روزے کے سائے میں کہ خدا کی قسم دین کی حیا کرو گے تمہاری حیائیں قائم رہیں اور ایسی بات نہ کرو یہ حضرت صاحب کے میں والد صاحب کی بات بتا رہا ہوں کہ بی بی گور جان اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا بیٹا بھی دے گا تو سیدوں کے بیٹے ان کو گود میں کھلا رہی ہے نا بیٹا دے دیا رب نے اب اس نے کیا کہا دیا تو ہے پر ایک پیرو ایک فرمایا تیرے لیے ایک ہی ہے میں نے دعا کی ہے لیکن اتنے رب دے گا تیرے خاندان کی اتنی بڑھوتری ہوگی اللہ تعالیٰ اس ایک کو 7 بیٹے دے گا امیر ملت کی کرامات تو شروع کروں گا تو ختم ہونے والی بات نہیں میں ابھی دادا جان کی بات کر رہا ہوں صدقے تو مائی نے کیا عرض کیا مائی نے کہا سید جب دریائے رحمت جوش پر ہے تو ایک دو اور کرو کیا کہ 7 ہوں لیکن میرے مرنے کے بعد ہوں تو پھر آنکھیں کیسی ٹھنڈی ہوں گی فرمایا لے پھر سن سید کی بات تیری زندگی میں رب 7 پوتے تجھے دکھا دے
زندگی میں یہ بچہ جو ابھی ہو رہا ہے نا یہ جوان ہوگا اس کی شادی ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ 7 بیٹے دے گا 7 ہی بیٹے ہوئے انہوں نے کہا مائی نے کہا 7 بیٹے ہوئے ایک خدمت کے لیے وقف کر دیں محمد خان ہمیں بی بی گور جان نے دعا کرائی اور 7 پوتے عرض کیا پھر صاحب سید صاحب جب دعا کرنی تو یہ بھی کر دیں 150 ہو میں دیکھ ہی نہ پاؤں خدمتگاروں کے بھی اپنے انداز ہوتے ہیں حضرت انس بن مالک نے بھی مانگا تھا نا انہی کے جد پاک سرکار سے مانگا تھا کہ اولاد بھی کثرت سے ہو اور مال بھی ہو فرمایا کب تک فرمایا میں عرض کی یا رسول اللہ جب عرض کر دیا تو اپنی زندگی میں دیکھ لیں اور خود بیان کرتے ہیں کہ پوتے نواسے اتنے ہو گئے کہ مجھے ایک گٹھا کاغذوں کا رکھنا پڑا کیوں کہ سب کے نام ہی یاد نہیں رہتے اور مدینہ شریف کے چاروں طرف سے رات کے وقت ٹلیاں کھڑکتی تھی جانوروں کی تو لوگ کہتے تھے کہ چاروں راستے سے انس کا مال داخل ہو رہا ہے مدینہ اب بتاؤ نا جس گھر میں ولایت کا یہ طریقہ ہو یہ تو ہیں والدین کے دادا وہ ہیں جو اس غوث زمان کے داماد ہیں اور یہ پوتا یعنی سید کریم شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بچہ تھا چھوٹا سا بھی اتنی عمر نہیں ہوئی تھی نانا بڑی عمر کے تھے حضرت شاہ حسین فرمانے لگے بیٹا تیرے لیے قرآن مانگنا ہے ایک اللہ کا ولی ہے چلو اس کے وسیلے سے تیرے لیے دعا کروں خود ولی اللہ سید زادہ اور عظمت بیان کر رہے کہ حافظ قرآن کی اپنا چل میرے ساتھ اور کہاں سے چلے بھائی راوی کے پار سے اور کہاں گئے او کھڑی شریف کے قریب جا کے سنبھال شریف حضرت حافظ صاحب کا مزار میں خود وہاں حاضر ہوا میرے ابا بھی حاضر ہوتے رہے وہاں حضرت حافظ الحدیث بھی حاضر ہوتے رہے حافظ صاحب کا وہاں مزار ہے ان کی اولاد پاک میں حافظ سید حامد علی شاہ صاحب ابو ظبی میں رہتے تھے 10 سال میری ان سے ملاقات رہی حضرت صاحب شاہ حسین رحمت اللہ علیہ بورے والی سرکار اپنے نواسے سید کریم شاہ صاحب کو ساتھ لے کر سنبھال شریف میں اور جہاں کیا دعا کی کہ اس کی نشروں میں بھی قرآن کا علم عطا فرما دے والد رحمت اللہ علیہ کے خادم ابھی زندہ ہیں حافظ قرآن ہیں جھاوریاں ضلع سرگودا میں رہتے ہیں میرے والد ان کو کہتے تھے کہ ہمارے مرشد جو ہے نا اپنے نواسے کو لے کر سنبھال شریف حاضر ہوئے تھے اور دعا علوم قرآن کی تھی حافظ عیاض صاحب کہتے ہیں کہ میرے منزل قائم نہیں ہوتی تھی حافظ قرآن تھے لیکن قائم نہیں ہوتی منزل یعنی پکتی نہیں تھی جیسے پکی کہتے ہیں نا وہ تو ابھی رحمت اللہ ان کو کہتے ہیں کہ حافظ جا سنبھال شریف اور وہاں سے واپس سیدھے نہ آنا ٹالیاں والا شریف میں سید علی حیدر شاہ صاحب کا دربار ہے آتے ہوئے سید کے دروازے پر جائیں عرض کی حضور اس سے فائدہ فرمایا جتنا پڑھتے ہو اتنا ہی پڑھتے رہو فائدہ تم آزما لینا ان دونوں بزرگوں کو جا کر سلامی پیش کرو تم اکیلے پورا شبینہ پڑھنے کے قابل اللہ تمہیں کر دے گا اب صاحب اب بھی زندہ ہے وہی سنبھال شریف جہاں پہ یعنی 150 سال سے بھی زیادہ عرصہ یہ گزر چکا کہ وہ عظیم نانا اپنے نواسے کو لے کر حضرت امیر ملت کے والد کو لے کر وہاں پہنچے اور اسی قبر انور کے ساتھ کھڑے ہو کر جب وعدہ ہو گیا ولیوں میں کہ علم قرآن میں ان کی نسلوں کو بھی دے دیا گیا تو اسی جگہ بوڑھے والے سرکار علی حضرت شاہ حسین رحمت اللہ علیہ نے حضرت کو نقشبندی قادری طریقت میں خلافت بھی عطا فرمائی تو بھائی جہاں رحمت اترتے ہیں نا رحمت اترتی ہے نا تو یہ قرآن کا قاعدہ ہے قرآن کا قاعدہ ہے اور اگر قرآن کا قاعدہ جلدی نہیں نہ سمجھ آئے تو پرانے بزرگ کہتے تھے جتھے بوٹے ہوتے ہیں نا جس میں کانے ہوتے ہیں کانے ہمارے علاقے میں اس کو سر بولتے ہیں سر کہتے ہیں دریائے جناب کے چلیوٹ سے آئے ہیں نا خریدی صاحب کہہ رہے سر
पर जिथे सर होवे ना उथे काने होंदे ना। सर जहाँ कट्ठी हो ना तो हमारे पंजाब खास चलियोड़ सरगोदे की जबान में कहते हैं झल्ला विच काने होंदे ना। तो ये घराना वलियां में होवे उठो वली क़यामत तक अल्लाह करदे पै जाओ। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, अज़मत व शान औलिया कराम, आस्ताना आलिया अलीपुर सईदा शरीफ, हजरत आला हजरत अमीर मिल्लत का फैजान। दोस्तों, हर एक गवाही हजरत के कारनामों की, और वो हमारे किसी खिराज तहसीन के मोहताज नहीं है। ये लिसाने सिद्क है, ये लिसाने सिद्क है जिसकी दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाई, कोई मोहताजी नहीं। ये हम अपनी किस्मत बना रहे हैं, सच्ची बातें इंशाअल्लाह सुना रहे हैं और सच्ची बातें सुन रहे हैं। और अल्लाह का ये फरमान है, हदीस कुदसी है, जो मेरे लिए मेरे बंदों से मोहब्बत करता है मैं अपनी जात की मोहब्बत उसके दिल में डाल देता हूँ। मोहत्ता इमाम मालिक में ये हदीस पाक मौजूद है। सुभान अल्लाह, हाँ? सुभान अल्लाह। मैंने फरमाते हैं मैंने अपने ऊपर ये लाजिम, अल्लाह पर कोई लाजिम नहीं कर सकता। फरमाया मैंने अपने लुत्फ़ो करम से अपने ऊपर लाजिम कर लिया। क्या? तो मुतहाब्बीन फ़िय्या, जो मेरे लिए मेरे बंदे से मेरे वली से मोहब्बत करेगा ना, मैं उसके दिल में अपनी मोहब्बत डाल दूंगा। आने का यही नाम है। मुअत्ता इमाम मालिक में बसंद सही ये हदीस बात मौजूद है। और मुतजालिसीन फ़िय्या, वो इकट्ठे बैठे मेरी मोहब्बत में, मैं उनको मोहब्बत अता फरमाता हूँ। मुतज़ाविरीन फ़िय्या, एक दूसरा पीर भाई आपस में मोहब्बत से मिलता है और कहता है ये हमारे पीर का करम है यार, हम सैकड़ों मील दूर रहते हैं लेकिन पीर की निस्बत से फिर इकट्ठे होते हैं, ज़ियारत नसीब हो जाती है। अल्लाह फरमाता है जो मेरी मोहब्बत में एक दूसरे की ज़ियारत के लिए आए, मैं उनके दिल अपनी मोहब्बत से मुनव्वर कर देता हूँ। सुभान अल्लाह। और देखो नात खान हजरत सैयद साहब नौमान शाह साहब इस खानदान के हैं, वो भी नात पढ़ रहे थे, कुछ दोस्त हदिया दे रहे थे जी, तो कुछ ना देने वाले आए होते सिर्फ रिपोर्टिंग के लिए, देना भी कुछ नहीं तो सड़ना भी। और उनके साथ कुछ मुफ्ती भी जल रहे हैं इस बात से, नाम मुफ्ती, मैंने कहा मुफ्ती नहीं मुफ्ती, ये सही वरना मुफ्तो मुफ्ती। आपका कुछ लगा है क्या? नहीं, तो मैं सिर्फ सड़ना का ठेका है तो भाई उसको सोच नहीं जो दे रहा है। और हदीस मुअत्ता इमाम मालिक ने कोई महफिल नात के हवाले से थोड़ी लिखी है, लेकिन ये लफ्ज वहां मौजूद ना हो, मैं जिम्मेदार हूं, ठीक है। वल मुतबाज़िलीन फ़िय्या, जो एक दूसरे पर अपना माल हलाल कमाया हुआ खर्च करते हैं मेरी मोहब्बत में। तो ये बजल का जिक्र कहाँ आ गया? बताओ ना। आप कहोगे महफिल नात तो ज़ोहरी साहब और आजम चिश्ती साहब से पहले होती कोई नहीं, तो ये कहाँ से निकाल रहे हो? मैंने कहा मुतबाज़िलीन निकाल रहा हूँ, खर्च करना। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन फ़िय्या दिखावा नहीं, उसके दिल में ये है कि मालिका तेरे हबीब का, तेरे हबीब के नवासों का, उनकी औलाद का जिक्र हो रहा था। मैंने माल कमाया मेहनत से, मगर तेरे नाम से कोई चीज ज्यादा अजीज नहीं है, तेरे नाम पर, तेरे हबीब के नाम पर मैं पेश कर। फरमाया तूने खर्च किया, मैंने अपनी जात पे लाजिम कर लिया कि तेरे लिए मैं दस्ते रहमत को कभी रोकूंगी नहीं, रोकूंगा नहीं। जिस हाथ से तू दे रहा है उसमें मैं अपना हाथ रखूंगा, जितना देता जाएगा तेरा हाथ बढ़ता जाएगा, कभी खाली नहीं होगा। सुभान अल्लाह। और जो बंदा देखना चाहे ना तफसीरों में ये यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदक़ात, युरबिस सदक़ात की आप पढ़ लो तारीख, वहाँ पे ये लिखा हुआ है। और मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस हदीस की, इस आयत करीमा के तहत ये बात लिखी है कि छोटे सदक़ात भी तुम पेश करते हो, लेकिन खुलूस से जब पेश करते हो तो रब ताला उनकी तरबियत फरमाता है, यानी उनको बढ़ा देता है। और एक छोटी चीज का सदका करके रब जब कबूल करता है तो लौटाता है, तो वो पहाड़ों के बराबर करके तुम्हें अता फरमाता है।
سبحان اللہ کی بات ہے، جتنی عمدہ ہوگی اس واہ سے واہ واہ سبحان ان لوگوں نے کوئی اس میں حصہ بھی نہیں ڈالنا ہوتا، کیوں؟ جنہیں نے حصہ ڈالنا ہوتا ہے نا ان کو اعتراض ہی کوئی نہیں، مسئلہ کوئی نہیں. اور جنہیں نرے سڑنے کا ٹھیکہ ہے پرانے زمانے میں، آج سے مطلب میری بھی 64 سال عمر ہو گئی، وہ 30 سال پہلے نا افیون کے ٹھیکے کے بورڈ لگے ہوتے تھے، ان کے تھا یہ افیون کا ٹھیکہ لکھا ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ اب ان مفتیوں کے پاس ہے سڑنے کا ٹھیکہ، واہ 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 دے کوئی اور رہا ہے، کسی اور کو دے رہا ہے، وجہ حضور کی مدد ہے اور وہ اپنے آپ ہی سڑ رہے ہیں۔ واہ واہ یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے؟ کیا بات ہے، یہ دروازہ کہاں سے اٹھا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اندر کوئی پٹھی پٹھی آگے میں دھوں تو وہیں سے اٹھتا ہے نا۔ اوہ کرما آیا، وہ پیارے حبیب مصطفیٰ وہ ہیں کہ جن کی تعریف میں حبشی بھی بولا، میں دینے والے بڑے دیکھے نے، پر یہ وہ دین والا ہے جڑا دین والا بنا کے بھیج ہے، صرف ضرورت پوری نہیں کرتا، یہ غنی کر کے بھیجتا ہے، یہ تو وادیوں بخش دیتا ہے۔ اٹھا صحیح مسلم، تمہیں پتہ لگے حضور کی عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کا کرم، پھر ان کا کرم ہے۔ واہ 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 ان کے کرم کی واہ 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 سبحان اللہ. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، اور کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم ان کا کرم تقریر کر رہا تھا، ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا تو دیر سے میں نے کوئی آیت کریمہ پڑھی تو فریدی صاحب کہہ رہے اچھا یہ بھی، فریدی صاحب اور طاہر صاحب بیٹھے تھے نا تو جانتے ہیں سارے طریقے کلام کے، تو دیر سے میں نے کوئی آیت پڑھ دی طرف سے، ان کی آواز آئی اچھا یہ بھی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ پہلے یوں بھی اور اب یوں بھی۔ میں نے کہا جی یوں یا کچھ نہیں، بات حبیبوں کی آئے تو پڑ جاتے ہیں خدا کی۔ واہ واہ کیا بات ہے۔ بات حبیبوں کی آ جائے تو نچنا بھی عبادت بن جائے۔ واہ 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 100 رنگ دے حبیبہ، سب رنگ تیرے پر قربان، اور تیری تو عظمت ہی بڑی ہے، تیری نالین پر قربان۔ واہ اگر 1000 مضمون باندھوں، ہر مضمون کا سرے عنوان حبیبہ تیرے نشان قدم ہے۔ واہ 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 شہر کی بات نہیں کرتے، قدم کی بات کرتے۔ کیوں؟ ہم ادب والوں کی اولاد ہیں جنہوں نے یہ بتایا کہ رب جب کہتا ہے کہ میرے گھر آؤ گے تو میری نشانیاں دیکھو گے، تو ابراہیم علیہ السلام کے سر والی نشانی نہیں رکھی، پیر والی نشانی۔ من مقام ابراہیم مصلی، تو یا اللہ جب ساری دنیا کے لیے قیامت کے لیے نشان بنانا تھا، کسی پتھر میں سر لگوا لیتا۔ فرمایا سر تو ہوتے ہی شان والا ہے، میں ساری دنیا کو دعوت دے رہا ہوں، ابھی تو میرے یار کا پیر کا نشان۔ کہو نا سبحان اللہ۔ نہیں سمجھ متخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ہوتے سر سٹ جتھے میرے یار دے پیراں۔ تبھی تو اللہ کہتے ہیں نا سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار، پیر دی تلی دیئے شان ہوئے وہ دے سر دا کی۔ واہ 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 سبحان یہ ہے ادب والے ہمارے پیشوا، ہم کسی کے بیدبی کے کبھی نہ قائل ہیں، نہ ہماری حیا اجازت دیتی ہے۔ میں نے فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو حوالہ دیا ہے وہ بھی اس ادب سے دیا ہے کہ ان کو متنازع نہ بناؤ۔ کیوں کہ وہ فیض یافتہ تھے سیدوں کے، وہ مرید تھے سیدوں کے، شاہ آل رسول مار حربی کے تو مرید ہیں، امیر ملت ان کے مصدق ہیں۔ اور ان کو کیا پتا مصدق کون ہوتا ہے؟ تصدیق کرنے والا، اور تصدیق کرنے والا کون ہوتا ہے؟ سمجھ نہیں آئی؟ ایک میٹرک کا سٹوڈنٹ ہے، اس کو ہدایت ہے کہ اپنی سند بھی کسی گزٹڈ سے
سبحان اللہ ڈگری ہولڈر سے گزٹڈ افیسر سے یہ کتابیں فاضل بریلوی بھیجی ہیں میرے ملت کے پاس تو اس لیے تھوڑی بھیج رہے ہیں کہ وہ میری تعین کر رہے ہیں، نہیں، وہ اس لیے بھیج رہے ہیں کہ سید پاک آپ امیر ملت ہو، آپ کی مہر ہوگی تو اس کتاب کو وقار اور اعتماد نصیب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ علی علی پور سیدہ شریف، آستانہ علی علی پور سیدہ شریف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بہت بڑا موضوع ہے مصدق والا، اس کی طویل ہے، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں ساری باتیں میں آپ یقین کریں کہ میں ابھی آپ کے ذکر پاک پر تو آیا نہیں، ابھی تو میں ان کے ابا جی کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں، اور کتنی عمر میں برکت تھی ان کی بھی، وہ 1900 کے بعد وصال فرمایا انہوں نے بھی۔ حضرت سید قیوم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں، 1900 کے بعد 1900 میں اتنے سید نے قادیانیہ نال پیڑ پا لیا سیدھے۔ اور کیا خوش نصیب سید ہے کریم بادشاہ بھی کہ جن کا بیٹا پوری ملت اسلامیہ کا ترجمان بن کر خدار ختم نبوت کے مقابلے میں حضرت سید الانبیاء کی ختم نبوت کے تاج کے تحفظ کے لیے خود کھڑا ہے۔ سیزا پلائی تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ پچھلے سال تو تسی 4 بجے بھی نہیں سی تھکے، آج 3:15 بجے تھک گئے، تو میں آج چاہ کے بولو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم۔ اچھا جڑے کھڑے نے ایک بار تسی بھی ہاتھ کھڑے کر کے بولو، چلو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جو بھی ہاتھ کھڑا کر رہتا ہے نا، دیکھو یہ اسلامی کا طریقہ ہے، ہم محبت میں اہل اللہ کی اور مالک کی، مالک کے حبیب کی محبت میں، اور شعر بھی جو سنایا تھا تو یہی ہے۔ اپنے آپ کو بھی سمجھو نا، ہاتھ کھڑے کا مطلب یہ ہے کہ منگتے خالی ہاتھ نہ لاؤ، ہزار دکھ لے کر، پریشانیاں لے کر، مشکلیں لے کر ہم حاضر ہوتے ہیں اپنے مرشدوں کے پاس، اللہ کے حبیب اور ان کے ناصر دین کے نصرت کرنے والی ان ہستیوں کے پاس حاضر ہوتے ہیں نا، تو کرم اللہ فرماتا ہے، پریشانیاں ہماری دور ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ علامت محبت کی کہ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ سبحان اللہ۔ جب یاد کیا ہے صلی اللہ، وہ آ ہی گئے، ٹھکرایا نہیں، بھر بھر کے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور دوستو یہ وہ پیارا ذکر ہے، الحمدللہ صدق پر مبنی ہے۔ ہم آپ کو مس گائیڈ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، لیکن کہتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے، آج لے ان کی پناہ۔ یہ روش اچھی نہیں، یہ طریقہ اچھا نہیں۔ حبیب کی اولاد کے لیے دل تنگ ہوگا تو سارے محدثین متفق ہیں کہ سرکار کی تو ایک پسند، یہاں تک کہ جو سبزی پسند کر، کپڑوں میں جو رنگ پسند کر، اس کے معلوم ہونے کے بعد کہ آپ کو یہ سبزی پسند ہے، یہ معلوم ہونے کے بعد کہ آپ کو یہ کپڑے کا رنگ پسند ہے، یہ معلوم ہونے کے بعد کہ اس وقت میں حضور کو یہ عمل پسند ہے، اللہ اللہ معاذ اللہ اس نے اس کو اس صورت میں اس عمل کو ناپسند کہہ دیا، تو سب نے لکھا اللہ یعوذ باللہ تعالی، غارت گئی سب کچھ ختم، کیوں تو حضور کو پسند تو کہہ دی۔ اچھا تو کبھی سوچا جو سبزی پسند ہو اس کو ناپسند کرنے سے ایمان نہیں رہتا؟ اور انس یہ پوچھے ایو اہل بیت کا احب الیک، آپ کے سارے اہل بیت ہیں،
آل عقیل بھی، آل جعفر بھی، آل عباس بھی، امہات المومنین بھی، یہ سب اہل بیت ہیں، یہ ہمارے سنت کا عقیدہ ہے۔ پر انس پوچھتے ہیں سارے اہل بیت میں سے آپ کا احب یعنی سب سے پیارا کون ہے؟ تو ہنس کے فرماتے ہیں انس تو ہی نہیں پوچھنا تھا، الحسن والحسین۔ اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، ساڈا کیتا تانا رنگڑا لولا نہیں، ایک ہاتھ مولا حسن واسطے، دوسرا ہاتھ مولا حسین واسطے، دونوں ہاتھ اونچے کر کے ایک بار کیمرے والے بھائی میری مدد کری، رات دے سوا 3 دا ٹائم ہے، تہجد دا ٹائم شروع ہو گیا، مولا اسی تیرے محبوب دے شہزادیاں دے نام تے ہاتھ بھی اونچے کیتے نے، دل بھی بڑا کیتا ہے، زور بھی لایا ہے، جننے جو کیا ہے محبوبہ ساڈا کام یہ ایسا کیتا، مالکا کرم کرنا تیرا کام ہے، پیر سید جماعت علی شاہ دے قدمہ دے صدقہ آج کوئی جھولی خالی نہ جانے، تمہیں ہاتھ جا کے نہ بول، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا حسین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا حسین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا حسین۔ دوستو جب آپ کی رضا ڈھونڈتے ہو اور کہتے ہو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، پیدا ہوئے تو ہماری مسجدوں میں علماء نے یہ خطبے دیے، قرآن کی یہ آیت پڑھ کے کہ اگر چاہتے ہو کہ تم اللہ کے محب بنو تو حضور کی پیروی کرو، حضور کو حکم ہے کہ یہ کہہ دو فتبعونی میری پیروی کرو یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا، آئے ہو محب بننے اللہ محبوب بنائے گا۔ آمین۔ علماء فرماتے ہیں یہ بات آپ نے ہر سنت کے لیے تو یاد کر لی، یہ سنت کیوں نہیں یاد کی کہ حسن و حسین سے محبت کرنے میں بھی تو حضور کی اتباع کرو نا، جب وہ سب سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں تو اس بارے میں تم پیروی نہیں کرو گے؟ کرو پیروی، کیونکہ حضور کی مطابقت میں وہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ خود سیدہ پاک نے پوچھا، سیدہ پاک نے پوچھا یا رسول اللہ آپ مجھ سے محبت زیادہ کرتے ہیں یا علی مرتضیٰ سے زیادہ کرتے ہیں؟ میں صحیح حدیث عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، دیکھو کتنی اس میں خاص بات ہے۔ آپ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں زیادہ یا علی مرتضیٰ سے؟ اللہ کے حبیب ہیں اور سب سچوں سے سچے ہیں، بعد خدا کائنات میں سب سے سچی ہستی ہے۔ اللہ اصدق القائلین ہے نا، من اصدق من اللہ حدیثا من اصدق من اللہ قیلا، اور رسول خدا سچے کیا فرمایا؟ فرمایا فاطمہ سب سے زیادہ محبت بعد خدا محمد رسول اللہ جس سے محبت کرتا ہے سب سے زیادہ وہ فاطمہ ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان مولا علی شیر خدا سامنے زندہ آباد۔ سامنے حضور نے فرمایا فاطمہ احب ہے، آہا اور علی فرمایا علی تم اعز ہو، آہا، اور یہ میرے خدا کا حکم ہے۔ احب فاطمہ ہے، سب سے زیادہ محبت مجھے فاطمہ سے ہے اور سب سے زیادہ عزت میں علی کی کروں۔ اب ابھی اکانی صاحب میرے پاس بیٹھے تھے تو دوست ہیں تو چٹکلے لے رہے تھے، کہنے لگے یہ مسئلہ کر رہے ہو تو یہ تو ابن قیم جوزی کا ہے، ابن قیم کو پہلے تھے تو ہم ٹھیک نہیں کہتے تھے۔ میں نے کہا میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ بات وزنی نہیں کرتا، کرتا ہے، لیکن اس کی ایک نسبت ہے ابن تیمیہ کے شاگرد ہونے والی، اس میں احتیاط ہم کر لیتے ہیں، کیونکہ میرے ملت کی لائٹ لگی ہو نا تو بندہ چھانٹ لیتا ہے بات۔ خذ ما صفا و دع ما فضل، جس میں کوئی تھوڑا تلچھٹ نظر آیا وہ چھوڑ دی، جو صفا والی بات ہے وہ لے آنکھ لگاتا ہے مرشد لگاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اس میں کیا فرق ہے، احب اور اعز میں کیا فرق ہے، کہ احب فاطمہ اعز علی، اس میں کیا فرق ہے؟ یہ بڑی بریکی والی بات ہے۔
اور ایسی باتیں بھی امیر ملت کے دربار سے ملیں گی. ہم جیسے خادم آئیں گے آپ کی محبت میں بیان کر رہے ہیں. اور یہ نوٹ کرو بات، یہ دوسرا مسلک بھی اس کو تسلیم کرے گا. کیوں؟ یہ بندہ سچ ہے ان کا، سبحان اللہ. لیکن سچی بات بول گیا وہ بھی. اپنا بندہ ہی بیان کہتے ہیں احب فاطمہ ہے حضور کی، اعز علی ہے. فرق کیا ہے؟ فرمایا محبت ذات سے ہوتی ہے، عزت صفات سے ہوتی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. لہذا سیدہ نے گھنٹے چیک کرنے دی تو ہمیں ضرورت نہیں ہے نسبت فاطمہ سے عزت کرواتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک دفعہ پیار سے مدھم سی آواز میں کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ذرا دھیرے کہہ لو بے شک، لیکن کہہ لو زبان. سبحان اللہ. ہم دیکھیں گے، ہم پہلے سیدوں کو چیک کریں گے. میں نے کہا نہ کرو، تم کوئی سیدوں کے انسپیکٹر ہو. اور کملیا ہم تو سب سیدوں کے خادم ہیں، سید ہو کر بھی سیدوں کے خادم ہیں. خدا کی قسم، اس لیے کہ سیدوں کا بھی کوئی استاد ہوتا ہے، سیدوں کا بھی کوئی مرشد ہوتا ہے. امیر ملت جیسا سید ہو جس کا ستارہ حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی، جس کی جبین سعادت کو چوم لے. آپ کو تو معلوم نہیں، جس کے دربار میں مولانا وسیع احمد محدث سیورتی جیسا محدث بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوتا ہے، وہ شاہ فضل الرحمان اور پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا ماتھا چوم کر کہے کہ تیرے ماتھے میں میں نور خدا دیکھ رہا ہوں. مرحبا مرحبا. اللہ کے بندو، سبحان اللہ. زندہ باد. عشق سیکھنے میں، معرفت کا سبق لینے میں امیر ملت بھی بتا رہے ہیں کہ جس منزل میں پہنچ جاؤ، اگرچہ تم بچپن میں حفظ کر چکے ہو، علم پڑھ چکے ہو، پورے ہندوستان کے مدارس جو ہے وہ بلکہ کھول چکے ہو. مدارس تم صرف پڑھ نہیں چکے، کھول چکے ہو، ادارے بنا چکے ہو. اس کے باوجود حضرت بابا جی فقیر محمد چورائی کے سامنے اگر گئے ہیں تو کیا بتا رہے ہیں کہ ہم تکبر کے شکار نہیں ہوں گے. آخری لمحے تک جہاں سے بھی حبیب کی معرفت کا نور نظر آئے گا وہاں ڈھونڈ کر جائے گا. اب بھی اگر رمز سمجھ نہ آئے تو میں کیا بتا سکتا ہوں. ملت رحمت اللہ علیہ سے سیکھو. اس لیے بندے کا دل، نیت، نفس امارہ وہ رحمت طلب کرتا ہے. نہ ہو رحمت جس پر، نفس امارہ کنٹرول نہیں ہوتا. ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. یہ رحمت رب کے لیے مرشد کا دروازہ چاہیے تاکہ تواضع آ جائے. میرے امیر ملت سب کو بتا رہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور وہ بھی نسبت صدیقی والے بزرگ، آپ کا خطبہ بھی موجود ہے کہ ابن حیدر ہوں لیکن صدیق اکبر کی نسبت والا. کہو سبحان. یہ نہج اہل سنت والجماعت، یہ امیر ملت رحمت اللہ علیہ نے واضح. لیکن کبھی بھی اس شک میں مبتلا نہ ہونا. کیوں؟ ابھی تو یہ مناظروں کے نام بھی نہیں جانتے تھے. حضرت امیر ملت میسور میں تھے، سرنگا پٹم میں، سرنگا پٹم میں تھے، میسور میں. اور یہاں سے بڑے شاہ جی نے پیغام بھیجا، سید نجابت علی شاہ صاحب، آپ کے بڑے بھائی، 3 بھائی ہیں نا یہ. انہوں نے پیغام بھیجا کہ فلاں گاؤں، انہی سادات کے گاؤں میں سے ایک گاؤں میں پڑھ کر آ گیا تھا بندہ ایران سے. تو آگے چیلنج، نال 7 گاؤں ہیں، تاریخ سے بات کر رہا ہوں. اور پورے گاؤں میں قریب سادات کے گاؤں میں یہ مسئلہ اٹھا دیا. شاہ جی قبلہ نے یہاں سے پیغام بھیجا سرنگا پٹم میں کہ حضرت آپ صوبوں کی سیر کر رہے ہیں، مرکز میں مسئلہ آ گیا. سجدہ تیرے بغیر ہونے، سینٹرل گورنمنٹ میں آیا تخت ہے امیر ملت کا. کیا مسئلہ ہے؟ آئیے سرنگا پٹم میں
بخشی صاحب اور بڑے بڑے لوگ وہاں موجود تھے. فرمایا نہیں بھائی میں جا رہا ہوں. بھائی ہیں باپ شاوان ہیں, میں بڑی عزت کرتا ہوں ان کے. پیغام آیا ہے, پروگرام پھر یہیں سے شروع کریں گے آ کے, لیکن مجھے واپس جانا ہے. تشریف لائے. اللہ اب وہ چھپنے کی جگہ نہ ملے کیونکہ پتہ چل گیا کیسے تارے ہیں. دور سے لیٹیں آتی تھی جب آتے تھے. جتنے ماہی پب رکھدا ہوتے سوشل میڈیا اس وقت تو یہ اسپرچل میڈیا تھا, دلوں کے پیغام ہوتے. پتہ چل گیا کہ تشریف لا رہے تو جناب پڑھائیاں ساریاں راہ وچ رہ گئیاں. اس واسطے کہ خراسان کا نام لینا اور بات ہے. خراسان کے والی امام علی رضا کا بیٹا ہونا. آگے جب تشریف لائے تو اب جناب خراسان کے پڑھا وہ رستہ ہی نہیں مل رہا, اور پیغام پہ پیغام کہ شادی صلح کرو نہیں کرتے. انہوں نے کہا میں مناظرہ ضرور کروں گا, میں سرنگا پٹب سے آیا ہوں, شیر محصول سلطان ٹیپو, میں وہاں سے آیا ہوں, پروگرام چھوڑ چھاڑ کے آیا ہوں, مناظرہ ہوگا ضرور ہوگا. اور صدقے جاؤں اب جو بات کہنے لگا ہوں یہ آخری بات, آج کی تقریر کی آخری بات کر رہا ہوں. ذرا فرق سمجھنا اور دل سے سمجھنا. یہ خاص بات ہے جو عرض کر رہا ہوں. کیا کہ مجمع لگ گئے, مجمع لگ گئے. جی حضرت صاحب نے کہا مناظرہ ہوگا اور لازمن ہوگا. وہاں سے معذرت, چٹھیاں, تسلیاں, وفد, سادات کی برادری اور پوری پنچایت. او جی نہیں, یہ تو جناب پوری آبادیاں بھر گئی لوگوں سے, عاشقان مصطفیٰ سے. آپ نے فرمایا نہیں اب ٹال نہیں سکتا, اب مناظرہ ہوگا اور مناظرہ میں کروں گا, میں خود کروں گا مناظرہ. تو کریں گے نا, کیوں آل انڈیا سنی جمعیت العالیہ کا صدر ہو تو مناظر کے لیے انتظار کریں گے؟ نہیں, خود کریں گے. میں کروں گا مناظرہ, بلاؤ ان کو. کہا جی پنچایت ساری آ گئی ہے, سیدوں یہ گاؤں سیدوں کے ہیں, چار اب 5 ہو گئے, 5 گاؤں سیدوں کے, ساری پنچایت سیدوں کی اکٹھی ہو گئی. لو جی نہیں ہونے جو ہے نا, سمجھ آ گئی ان کو کہ آپ تو آ گئے. تو مختلف جو ہے نا پرندے باغ میں آ کر عموماً پھلوں کو کاٹتے ٹوٹتے رہتے ہیں, لیکن مالی آ جائے باغ دے وچ تے پھر تے نہیں نا ضرورت کسی دی. مالی آ گئے, ان کو پتہ چلا معذرت آئندہ بات نہیں ہوگی, یوں نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا آپ کے جو عصا شریف کا ٹھونک دیا زمین میں, فرمایا بات ہوگی اور ضرور ہوگی, میں موجود. اس لیے کہ میں قول فیصل دوں گا اس بات پر تو اس کا ایمان کیسا ہوتا ہے کہ جو اللہ کے حبیب کے یاروں کے یا اولاد کے بارے میں اگر وہ توازن کھو دیتا ہے, ردم کھو دیتا ہے. لفظ نوٹ کرو, توازن اس چیز کا نام. مولویان کی آسانی سمجھی کہ جس طرح رسے تے چڑھیا ہوتا ہے نا بندہ, رسے پر نہیں چل رہا ہے, سانگ ہاتھ وچ اور رسے تے چڑھ کے زمین کو 3 فٹ اونچا. اب توازن کھوئے گا تو جان جائے گی نا. یہ اس سے بھی زیادہ مرحلہ سخت ہے, توازن سے چل. فرمایا جو توازن میں نہیں چلے گا جماعت علی اس کو توازن بتائے. ساری برادری سیدوں کی جمع جب پورے کرو فرض سے امیر ملت نے اپنا فریضہ نبھانے کا اعلان کر دیا, جب گئی محفل. اب ذرا دیکھنا اور ایک نظارہ ایک لفظ میں, کیونکہ لمبا نہیں کرنا, میں نے ارادہ کر دیا کہ کلوز کروں تقریر. اچھا, ہائے ہائے
دو تین موقع ایسے آئے مولا پاک شیر خدا پر کہ دشمن وار کے نیچے آ گئے. بالکل یہ وار ہے یہ دشمن. حضور نے فرمایا ڈک ایتھی رو. سبحان اللہ. روک دیا. یا رسول اللہ بہت دنوں سے ڈھونڈ رہے تھے, اپنے وار کے نیچے آیا. فرمایا تمہیں نہیں پتا, جو تیرے ساتھ ہیں ان کو نہیں پتا, تو دیکھ آ کے. یوں حضور نے ہاتھ رکھے مولا علی کو نظارہ دکھا دیا. کب؟ اس واقعہ سے 30 سال پہلے. فرمایا ایسا موقع آئے گا تو تو وہی کرے گا جو میں فتح مکہ کے دن کر رہا ہوں. اس لیے کہ ہماری جنگیں صرف فتوحات کے لیے نہیں ہوتی, ہم ملک فتح کرنے والے نہیں, ہمارے ذمہ ہے دلوں کی فتح. لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ اتنی علیلی کیوں ہوتی ہے. اس لیے کہ صرف شر کاٹنے والے کا نام علی نہیں ہے, اور دلوں کو وسانے والے کا نام علی ہے. جنہ میں خون حلال دان نہیں, ہاتھ چک کے بول حیدر 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 نعرہ حیدری. جا علی. اب جماعت علی کیوں کہتے ہیں میں وہ بتا رہا ہوں. کھونٹا گاڑ دیا, امیر ملت فرمایا مناظرہ ہوگا اور میں خود کروں. بڑے شاہ جی پیغام بھیجا کہ آپ کی عمر مبارک بڑی عمر مبارک تھی, اور اس وقت آپ تشریف نہیں لائے, لیکن اپنے بیٹوں کو بھیجا اور فرمایا جماعت علی سے کہہ دو کہ جتن ہر میدان کھیڑے تے نیپال تو لے کے تے کابل تاری جھنڈا گڈے ہی امیر ملت دا. تے آرن دی کھیڑ وچ جڑی جتے تیری نسلاں وچ بھی اللہ تعالی ولی فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس گل نو پھر پڑھنا, کتاباں تواڈے کول نے, سیرت امیر ملت چ پڑھنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا کہ صرف جتنا مقصد نہیں, احقاق حق مقصد ہے, تائیں تلوار بھی روکن دا کہندے سن اللہ دے حبیب شیر خدا نو. تے پتر میں تینوں اے کہنا پیا کہ جے پیار ہوئے گا نا تے دیاڑے قیامت دے توڑی تیرے عقیدے دا نور تے او دے جھنڈے جھولدے رہن. آج بھی الحمدللہ